5 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی انزائٹی اور کافی لوگ ڈپریشن کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم سن ہی رہے ہیں. تو میں نے ریئلائز کیا کہ انٹالرنس آف انسرٹنٹی کے حوالے سے کافی لوگ زیادہ اپسیٹ ہیں, مطلب انسرٹن سچویشن ہونے کی وجہ سے کافی لوگ اپسیٹ ہیں. سو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جنرلی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسرٹن ہونا یا پریشان ہونا اٹ میک سینس, بٹ اگر یہ چیزیں آؤٹ آف دا وے جاتی ہیں یا آؤٹ آف پرپورشن ہونے لگتی ہیں تو پھر زندگی میں مزہ نہیں رہتا, اور پھر آپ اگر سیریس ہونے لگے تو ہائی چانس کہ آپ ایک جنرل ڈسٹریس کا لیول بہت زیادہ ہوگا. آپ نے شاید ذکر سنا ہو GAD کے بارے میں, جنرل یا آپ نے شاید ذکر سنا ہو OCD کے بارے میں, ڈس آرڈر کے بارے میں, جو کہ یہ جو دونوں ڈائگنوسز ہیں دونوں انزائٹی کی ہی فردر ڈیریویشنز ہیں. لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم GAD کی بات کریں اور OCD کی بات کریں, یہ ایکسٹریم اگر دیکھا جائے انٹالرنس فار انسرٹنٹی جو ہے وہ بہت ایکسٹریم شیپ میں آپ کو ملے گی. تو اگر مجھے فار ایگزامپل آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بھائی اکتوبر میں نا سب سارے مارکیٹس کھل جائیں گی, ریسٹورینٹس کھل جائیں گے, وی کین میٹ اور فیملی, وی کین میٹ اور پیپل, ہم دوستوں کے پاس جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تو شاید, اور یہ بات آپ مجھے فیبرری میں یا جنوری میں بتاتے ہیں اور اکتوبر کے بتاتے ہیں, کہنے کو تو 7, 8, 9 مہینے ہوتے ہیں, لیکن شاید اسٹریس کا وہ لیول نہ ہوتا, کیونکہ یو نو اٹ ایگزیکٹلی کہ کیا کب چیز ختم ہونے والی, کب اسٹارٹ ہونے والی, آپ کے پاس کوئی پلاننگ, آپ اپنے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جیسے میں بڑا لوگوں کو دیکھ رہی تھی, کوئی آرٹ کی طرف جا رہا ہے, کوئی لوگ بہت لائف سیشنز کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ اپنے آپ کو بزی رکھنے کی بہت کوشش کر رہے تھے. میں جب میں لٹریچر پڑھ رہی تھی اس کے اوپر انسرٹنٹی کے بارے میں, تو جو میرے سامنے بڑی فیسینیٹنگ کچھ چیزیں آئیں کہ کیا چیزیں جو انسرٹنٹی کو ایکچولی مینٹین, اور OCD کا بھی ذکر کیا تھا نا, وہ ایک ڈس آرڈر لیول پر اسی پرابلم کی ایکسٹریم فارمز ہیں وہ, ٹھیک ہے, بہت ایکسٹریم ہو جاتی ہے. کہ جیسے فار ایگزامپل آپ بالکل بھی نہیں چاہتے, جیسے اس کی اگر ہم بات کریں, وہ لوگ جن کو پری آکوپیشن ہوتی ہے, جو ایک سوچ کو ذہن میں ان کی چلتی ہے اور اوور تھنکنگ سے بیونڈ چلی جاتی ہے وہ چیز, اور وہ obsess کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں, اور پھر اس obsession کو کم کرنے کے لیے بہت بار ایسے کچھ ایکٹس کرتے ہیں, کچھ ریچولز جن کو ہم بولتے ہیں, جن کو کمپلژنز کلینکل ٹرم اس کے لیے ہے. جسٹ مقصد کیا ہوتا ہے, انزائٹی کو کم کرنا ہوتا ہے. تو جیسے فار ایگزامپل اگر مجھے جام سے ریلیٹڈ خوف ہے کہ بھئی ہر طرف جراثیم ہے اور ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں, یا کہیں سے بھی کنٹامینیشن کا تھریٹ موجود ہے, تو اس تھریٹ کے لیے میں جسٹ کیپ میکنگ شیور آل دا ٹائم کہ ہر ٹائم سینیٹائز کروں, ہر اب عام دنوں میں عام لوگوں میں اگر کبھی کبھی بیہیویئرز آپ کو بولتے ہیں دیٹس فائن, بٹ اگر یہی چیز پھر ایکسٹریم ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کی زندگی کو امپیئر کرنے لگے اور آپ کی ایک آبسیشن بن جائے, اور صبح دوپہر شام آپ کو ایک ہی خیال ہو اور آپ کی زندگی اس کے ارد ریوالو کرنے, تو ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل لیول ہو رہا ہے یا ایکسٹریملی امپیئرنگ ہو رہا ہے. دا سیم گوز فار جنرلائز انزائٹی, جس میں انٹالرنس آف انسرٹنٹی آپ کو کیسے ملے گی کہ آپ فار ایگزامپل GAD میں اگر آپ excessive worrying ہے basically, you are anxious about every single thing, like گھر سے باہر بچہ نکلا ہے, اب وہ جب تک گھر سے secure, you want feel safe. اسی طرح ایگزام ہونے والے ہیں 2 مہینے بعد, لیکن اب ہر وقت انشیس رہتے ہیں. سو یا شاپنگ پہ جانا, شاپنگ پہ ایگزیکٹلی لسٹ صحیح سے بنے, لسٹ صحیح سے بنی کہ نہیں بنی, کہ کوئی چیز رہ نہ جائے, ڈبل چیکنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ جو ہر چیز کے اوپر آپ ایک آن دا ایج رہتے ہیں, یہ ایکچولی انڈر لائنگ آپ کی وہی انسرٹن والی جو ایک کیفیت ہے نا, کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پریسیجن, سرٹنٹی چاہیے ہر چیز میں, وہ اور آپ کی وہ ایک سورٹ آف obsession کی فارم ہونے لگتی ہے, تو پیتھولوجیکل ہونے لگتا ہے. چلے ان کے لیے تو ہم کلینکل انٹرونشنس کہتے ہیں کہ کو پروفیشنلس کے ساتھ ملنا چاہیے,
اور اس کو پراپرلی کلینکل اٹینشن لینے کی ضرورت ہے، اس کو پراپرلی انٹروین کرنے کی ضرورت ہے. کوئی تھیراپی لیں جیسے CBT اور اس طرح کی اور مختلف فارمز آف تھیراپی ہیں جو اس میں ہیلپ کرتی ہیں، جو کہ پروفیشنل ہیلپ کے بغیر آپ کو وہ چیز شاید اور اسکیلیٹ کرتی جائے اور ٹھیک نہ ہو. لیکن صرف اس فارم میں کیا انٹالرنس رہتی ہے انسرٹنٹی کی، یا یہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل عام لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، بٹ یہ گریٹ لیول پہ موجود ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک انڈر لائن کنٹرول کا ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیئر رہتا ہے ہر ٹائم ہر چیز کے بارے میں، ہارم اوائڈنس کا، کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کچھ چیز غلط نہ ہو جائے، کوئی چیز آپ کے اندازے سے ہٹ کر کے نہ ہو جائے. یو جسٹ کانٹ ٹالریٹ اٹ. سو اس کے لیے اس پریسیجن کے چکر میں، اس سرٹنٹی کے چکر میں، اس نوئنگ کے چکر میں بہت بار ہم اپنے لیے وہ جو پرائمری ہمارا کنسرن یا پرائمری انزائٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ ڈبل انزائٹی ہم بارگین کر لیتے ہیں. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر ہم اس پورے پینڈیمک کی اگر صورتحال دیکھیں، اف یو آسک می کہ کیا ایک چیز ہوتی جس میں پبلکلی میں چاہتی کہ لوگ انٹروین کریں، لوگ جس کے اوپر چیک رکھیں، تو وہ شاید انسرٹنٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ نو، وی جسٹ ڈونٹ نو کہ کب ہوگا. یو ہیو ٹو گو ود دا فلو، یو ہیو ٹو جو ابھی کے ابھی جو چیزیں ابھی کے ابھی جو ان دا جسٹ ڈو اٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے بیکاز دس از ہاؤ وی آر گیئرڈ اپ. سو لوگ اس کی نشانیاں کیا ہیں، ہاؤ ڈو وی نو کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو ہے انسرٹنٹی کا شکار ہو رہی ہوں یا میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ کو بیسکلی اس طرح سے پتہ چلے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ری ایشورنس سیکنگ کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ کو اپنی ججمنٹ کے اوپر اتنی ریلائنس نہیں ہوگی، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ جو آپ بات سوچ رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو بار بار فیملی کے لیے نہیں ہوگا، چاہے وہ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی ڈے ٹو ڈے چیز کیوں نہ ہو. آپ کو شیورٹی بہت چاہیے ہوگی، اور وہ شیورٹی آپ کو انٹرنلی نہیں ملے گی، وہ آپ کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن سے ملے گی. اب ایک ڈبل چیک کرنے کے لیے ایک فون کریں گے ضرور کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں نا، میں یہ سوٹ لے لوں نا، میں وہاں ایڈمیشن لے لوں نا، میں آج یہ پکا لوں. You have to be certain on everything. You can't deal on your own. آپ کو یہ اس چیز کا خوف کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو جائے، کیا پتا کسی کو پسند نہ ہے، کیا پتا دوسرے لوگ اسے پروف کر دیں. سو وہ سرجن ہونے کے چکر میں بہت سارے لوگ اور چیزوں میں بھی آپ کو اب جنرل ایک پیٹرن ان کا ملے گا، آپ کو ایشورنس سیکنگ کریں گے. اچھا، ایشورنس سیکنگ کے علاوہ ڈبل چیکنگ آپ کو بہت، بلکہ ہمارے بڑا آئیڈیلائز کیا جاتا ہے ان ٹریٹس کو، ان چیزوں کو کہ لائک میں تو بہت احتیاط کرتی ہوں، میں تو بالکل بھی بے دہانی نہیں کرتی. اب وہ بے دہانی کے چکر میں یو اسٹارٹ ایٹنگ اپ یور سیلف، آپ اپنے آپ کو ہو جاتا ہے آپ کے لیے. سو یہ سب انٹالرنس فار انسرٹنٹی کی ہی آئی وڈ سے مینیفیسٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو چیز ڈبل چیکنگ کی اب مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ای میل کو ڈبل چیک کر رہے ہیں کہ بھیج دی تھی سب کو CC رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، لسٹ بن رہی، ٹو ڈو لسٹ بڑی لمبی چوڑی، مطلب ہر چیز کے بارے میں پریسیجن کہ بھائی صحیح رکھا ہے کہ نہیں رکھا، کوئی چیز مس نہ ہو جائے، لنچ باکس رکھا کہ نہیں رکھا. یہ جو ڈبل چیکنگ یہ کہیں نہ کہیں وہی انٹالرنس فار انسرٹنٹی کہ آپ نقصان بالکل بھی آپ ہارم نہیں برداشت دا گارڈ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو ہمیشہ اس میں کلیئرٹی صحیح رہے. سو اس صحیح اور رائٹیسنس اور کریکٹنس کے چکر میں اس سے اچھا ہے کہ وہ چیز ہونا شروع ہو جائے، وہ آپ ٹالریٹ کر بھی ڈسٹریسنگ ہو. آپ اس کے لیے ایک بہتر، شاید اگر مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں گی کہ بہتر ہے کہ آپ وہ بارگین کر لیں ایز کمپیئر ٹو جو یہ چیزیں آپ بارگین کر رہے ہیں اس کے ساتھ. سو ڈبل چیکنگ کے ساتھ لوگ پروکریسٹینیشنز بہت کرتے ہیں.
प्रोक्रेस्टिनेशन किस तरह, प्रोक्रेस्टिनेशन का जिक्र भी आप बड़ा सुनते होंगे कि यानी कि चीज़ों को पुट ऑफ करना, जैसे कि डिले करना बहुत ज़्यादा टास्क को, क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि वो चीज़ जो आपके लाइन ऑफ एक्शन है वो ठीक है कि नहीं, क्या उस चीज़ को ऐसा ही होना चाहिए, तो उस चक्कर में आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। you'll keep delaying जब तक आपको 100% क्लैरिटी ना हो। अब आम ज़िंदगी में अगर आप देखेंगे तो आम ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशंस, शायद एक स्टूडेंट की लाइफ से एग्जांपल देना आसान है कि अगर उसको इंटॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी है, उसको पता नहीं एग्जैक्टली कि भाई ये काम, ये टास्क किस तरीके से होगा, ये ऐसे कैसे लिखना है, ये असाइनमेंट कैसे करना है, तो मे बी वो प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि उसका अंडरलाइन क्या है कि वो सर्टन नहीं कि इज़ दैट द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, तो उस चक्कर में वो क्या करेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा उसको। वो जो उसका कंट्रोल वाला एलिमेंट है ना, क्योंकि वो उस पेन को नहीं फेस कर सकता कि कुछ चीज़ ख़राब हो जाए, कुछ चीज़ गलत हो जाए, तो उस चक्कर में वो क्या करेंगे, दे कीप डिस्ट्रैक्टिंग देमसेल्व्स, किसी और चीज़ में अवॉइड करते रहेंगे, कॉन्संट्रेट करते रहेंगे, किसी भी चीज़ में हो सकता है वो, फिर वो ज़िंदगी के किसी भी मामले, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने देखा कुछ लोगों के कुछ काम होते हैं जो सालों पेंडिंग रहता है, क्यों, क्योंकि दे नॉट सर्टन। किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप देखिएगा आपको काफ़ी लोग, और ये अनसर्टनिटी वाली जो चीज़ है ना, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि ख़वातीन में ज़्यादा है, मर्दों में ज़्यादा है, आपको ये अक्रॉस द बोर्ड मिलेगी, सभी के अंदर आपको ये पैटर्न मिल सकता है। और इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनको डिसीजन मेकिंग, यही इसकी रिपरकशंस हैं कि क्योंकि आपको कभी भी अपने आप से कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको कभी भी आप सर्टन नहीं हो पाते, आपको यकीन नहीं आता चीज़ों के बारे में, उस चक्कर में आपके लिए आसान ये होता है कुछ ना करना। कहते हैं ना कि समटाइम्स मेकिंग अ बैड डिसीजन इज बेटर देन completely avoiding making a decision। तो बेहतर ये कि आप कोई गलत फैसला कर लें बनिस्बत इसके कि आप बिल्कुल फ्रीज हो जाए और आप कुछ भी ना करें और सालों एक चीज़ हैंग करते रहेंगे। आपको इंटॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप्स में बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म में मिलेगी कि वो जैसे आप देखिएगा उसको, कुछ लोग बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप में सालों रहते हैं, उनको अच्छी तरह समझ आ रही होती है, अच्छी तरह ये रिलेशनशिप उनके लिए काम नहीं कर रहा, या ये रिलेशनशिप उनके लिए एक पेन बन चुका है, उनके लिए वो खुश नहीं है, उनको कोई बेहतरी की उसके अंदर वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है, बट वो लिंगर ऑन करते हैं, वो उस रिलेशनशिप में स्टे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सर्टन नहीं होते इस बारे में, वो इस सर्टनिटी की तलाश में होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इस रिलेशनशिप से निकल भी गई या निकल भी गया तो मेरे पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन, चलो मैं इस हस्बैंड को क्यों, जो कि ड्रग एडिक्ट है या वो इर्रिस्पॉन्सिबल है, वो मेरी नीड्स का ख्याल नहीं रखता, हाँ वो मेरे से मारपीट भी करता है, बदतमीजी भी करता है, रिस्पेक्ट भी नहीं करता, खैर तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन फिर भी मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हूँ? क्योंकि आई एम नॉट सर्टेन अबाउट माई फ्यूचर। अगर मैं इस रिलेशनशिप से निकल के तो आगे भी क्या पता आगे भी इस तरह का मिले, बिकॉज ऑफ दिस कि क्या पता आगे भी ऐसे हो, इस चक्कर में लोग सालों एक रिलेशनशिप में रहता है और फिर कहीं जाके 10 साल बाद, 12 साल बाद, 14 साल बाद शिकायत कर रहे होते कि काश पहले दिन और ये डिसीजन पहले बना लेते, और जो आज फेस कर रहे होते तब कर लेते हैं। तो शायद अगर आप इससे और हम तो कभी भी किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो इसके सोल्यूशन शायद फिर वही है, यू स्टार्ट, आप इस चीज़ों को एक कॉग्निटिव थेरेपी में एक टर्म यूज़ करते हैं कि आप, एक टेक्निक है कि आप जब आप इस तरह की सिचुएशन में जाए ना, तो आप एज इफ करके चीज़ चला करें कि एज इफ यू आर श्योर अबाउट थिंग्स, एज इफ यू नो इट, हालांकि यू डोंट नो इट, बट एक्ट लाइक यू नो इट, लाइक यही ऑप्शन है आपके पास और इसी की बुनियाद पर चलें एंड लेट थिंग्स हैपन। ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आपको कोई पर्टिकुलर, आप श्योर नहीं हो सकते कि ये पैटर्न ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं
میں کوئی کوکنگ کر رہی ہوں, میں کوئی ریسیپی ٹرائی کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ شیور کہ مجھے یہ پرٹیکولر انگریڈینٹ ایڈ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے بیکاز آئی ایم ناٹ سرٹن اباؤٹ اٹ. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک کو ڈیسائڈ کروں اور اسی کے اوپر ایکٹ کروں, اور اسی کو لے کر چلوں, اینڈ لیٹ تھنگس ہیپن, لیٹ فیس اٹ. تو زندگی کی کسی بھی چیز میں, چاہے ڈے ٹو ڈے کوئی اسمال ٹاسک سے لے کر یا زندگی کے بڑے کمپلیکس ڈیسیجنس کی بات کریں, آپ ہر ایک میں اس طرح سے ایکٹ کر سکتے ہیں. What I'm saying is کہ کچھ چیزوں کو ایز اٹ از کرنا ہوتا ہے, اور تھوڑا ساتھ میں ریفلیکٹ بیک کانسٹنٹلی کرنا ہوتا ہے میں, کہ جن چیزوں سے انیشلی جو میری وارننگس تھیں یا انیشلی جن چیزوں کا مجھے خوف تھا, کیا ڈر تھا. سو دیٹس ون تھنگ جو کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ ون سنگل ایڈوائس, آئی تھنک دیٹس دا تھنگ کہ کانسٹنٹلی ریفلیکٹ بیک کریں اور اپنے آپ کو بتاتے رہیں کہ آپ کو ایکچوئل آپ کی کنسرنس کیا ہے, یا آپ کا ایکچوئل خوف کیا ہے, آپ کے ایکچوئل ریزنس کیا ہیں کسی بھی بڑی ڈیسیجن کو لینے میں یا کسی بھی چیز میں. کچھ چیزوں کے لیے آپ کو رسک, آپ کو اپنے ساتھ تھوڑا سا ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا ایکچوئل کنسرن کیا ہے, آپ کا ایکچوئل فیئر کیا ہے, کیا چیزیں جو آپ کے لیے بالکل ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے ہم سوکریٹک ڈائلاگز بڑا پریفر کرتے ہیں کہ آپ کلائنٹس کو بھی اسپیشلی دکھاتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ بیٹھے اور ہم سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل میں کوئی چیز نہیں کرنا چاہ رہا تو میرا الٹیمیٹ خوف کیا ہے. سو یو آسک یور سیلف. سب سے پہلے تو اپنے ساتھ تھوڑا بات کرنے کی عادت ڈالیں. یہ میں شاید ہر سیشن میں بات کرتی ہوں کہ سیلف ڈائلاگ از سو امپورٹنٹ. آئی تھنک دیر آر فیوریٹ سم ٹیکنیکس فار می اسپیشلی فرام کوگنیٹو تھراپی, جنہیں میں شاید ہر کرتے ہیں, لائک جرنلنگ, لائک سٹ ود یور سیلف, رائٹ اٹ ڈاؤن. ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے, ایٹ لیسٹ سے اٹ آؤٹ ٹو یور سیلف. کال اے فرینڈ, ہیو اے مائنڈفل کانورسیشن ود ہیم اور ہر کہ ایگزیکٹلی آپ کے ذہن پہ ہے کیا, آپ کو الٹیمیٹ کنسرن آپ کا کیا ہے, اور پھر جب وہ چیز ہو جائے نا, ایک ڈیسیجن لے لیں اور ڈو اٹ ود دس ازمپشن کہ اگر یہ غلط بھی ہوتا ہے I'll face it, and اپنے ساتھ تھوڑا سیلف ڈائلاگ میں اچھی اسٹیٹمنٹس بھی اپنے آپ کو دے, بیکاز آپ کی بہت بار انر ایک نیگیٹو ٹاک چل رہی ہوتی ہے, آپ کا خوف آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے. سو بیکمنگ مائنڈفل اباؤٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ اپنے ساتھ کانسٹنٹلی چیک رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں پا رہی, یا میں سرٹنٹی سے جو میری اتنی آبسیشن ہے اس لیے کیونکہ مجھے پھر کسی کے بتا دے, کوئی مجھے بتا دے کہ بس یہ ہے اور جا کے یہ کر کے آؤ, اینڈ دیٹ از دا مومنٹ کہ آپ کو اپنے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ نو بڈی از کمنگ ٹو می اینڈ آئی ول ڈو اٹ آن مائی اون اینڈ آئی کین ڈو اٹ. زندگی میں آپ تھوڑا ریفلیکٹ بھی کریں انسرٹنٹی کے بارے میں. اگر آپ سے پوچھیں نا کہ آپ اگر میں اس کو بیٹ کرنے کی کوشش کروں, تو آپ جن مومنٹس میں آپ اسٹرگل کر رہے ہوں اور آپ سرٹنٹی کی تلاش کر کے کب لاسٹ ٹائم آپ اتنے ہی انسرٹن تھے, اور جب آپ نے پھر الٹیمیٹلی اس چیز کو فیس کیا تو پھر کیا ہوا تھا. اگین ڈائلاگ ود یور سیلف, ریفلیکشن, ڈائلاگ, مائنڈفل کانورسیشن. اف یو آسک می کہ 3 یا 4 کیا فیوریٹ چیزیں میری ہو سکتی ہیں, وہ شاید یہی ہے, میک اٹ رجسٹرڈ ود یور سیلف. دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز جو ہے اس کو بالکل ایک ٹرانس کی کیفیت میں نہ رہیں, بیکاز بہت سارے لوگ اتنے اس آبسیشن میں, اس انزائٹی میں اتنے لاسٹ ہوتے ہیں کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کے بارے میں آبسیس کریں, ایک سارٹ آف ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. سو بیکمنگ مائنڈفل اباؤٹ اٹ, جرنلنگ اٹ, ڈیسیجن خود لوں گی, ری ایشورنس سیکنگ نہیں کروں گی, I will discuss it with a friend یا دوست یا اماں یا ابا یا کوئی بھی فیملی کے پاس جو میرا سپورٹ سسٹم ہے. بات ضرور کروں گی, بات کرنی چاہیے, لیکن اس لیے نہیں کروں گی کہ میں ان سے کہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا. لوگ یہ کروں گی تو میں خود ہی بیٹ, تو میں لائن آف ایکشن بھی میں لے کر آؤں گی. بات اس لیے کر رہی ہوں بیکاز بہت بار ٹاکنگ آؤٹ سے آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا خوف کیا ہے, آپ کی انزائٹی کیا, آپ کے کنسرنس کیا ہیں. کی پوائنٹس کیا تھے کہ ہماری جو اتنی فیسنیشن ہے وہ سرٹنٹی, بیکاز ہماری ایک کانفیڈنس کی نشانی ہوتی ہے. زندگی ہمیں آسان لگتی ہے جب ہمیں کلیئر کٹ پتا ہو کہ یس نو کر کے ہمیں پتا ہو کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز کرنی چاہیے, یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. لائف از کمپلیکس, ہر چیز اتنی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از دا مومنٹ جہاں پہ آپ کو تھوڑا لیٹ گو کرنا پڑتا ہے اپنی اس ارج کے پر کہ لیٹ تھنگس ہیپن, اینڈ اس خوف کا وہ جو ایک کانسٹنٹ بیٹنگ اور سیلف ہے, یا وہ جو ایک
ہمیشہ یعنی ری ایشورنس سیکنگ آپ کو کرنی ہوتی ہے یا ہمیشہ کسی ڈبل چیکنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایکچوئل جو مین آپ کا کنسرن تھا کہ آپ کو پین میں نہیں جانا تھا یا پین اوائڈنس کرنی تھی یا ہارم اوائڈنس کرنی تھی, یہ اس سے زیادہ پینفل ہو گیا. اس نے آپ کی سیلف اسٹیم کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے. اس نے آپ کے لیے زندگی میں انزائٹی اور ڈپریشن کے بہت سارے وینیوز کھول دیے, نئے نئے مارجن کھول دیا اس کے لیے. سو بہتر یہی ہے کہ یو لیٹ تھنگس ہیپن اینڈ سی کیا ہوتا ہے, اور چیزوں کا نقصان ہونے کا ایک مارجن رکھنا شروع کریں. آئی نو دس از جسٹ امپاسبل فار سو مینی پیپل. مطلب دیکھا امیجن کہ چیز خراب ہونا شروع ہو جائے, روزانہ اس پین سے کون گزرے گا. بٹ ٹرسٹ می, آپ کو آپ کسی یہ میسج نیگیٹیولی ری انفورس ہو رہا ہے آپ کے اندر. جب آپ ری ایشورنس سیکھ کرتے ہیں, آپ نیگیٹیولی ری انفورس کرتے ہیں اپنے پیٹرنس کو. کون سے پیٹرنس کو؟ کہ آئی کانٹ تھنک آن مائی اون اینڈ آئی کانٹ ڈیسائڈ آن مائی اون. اور کہیں نہ کہیں پھر آپ ایک الٹیمیٹلی ایک زیادہ بڑے پین کو بائی کر رہے ہوتے ہیں اس چکر میں. سو دیٹ از دا تھنگ. شاید اسی کو آج کی اسی مومنٹ سے ہونا شروع کریں اور اس ٹالرنس کریٹ کریں فار دا فرسٹریشن دیٹ یو ول گو تھرو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور ہو سکتا ہے آپ اس کو فرسٹریشن کو فیس ہی نہ کریں. ہو سکتا ہے اوور ٹائم آپ کو اندازہ ہو بیکاز آپ کے ادروائز کوئی کوگنیٹو خدا نخواستہ ایشوز نہیں ہے یا کوئی آئی کیو کے پرابلم نہیں ہے یا زندگی کو آپ بہتر سمجھتے ہیں یا کم بہتر سمجھتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بٹ ٹائم آپ دیکھیں گے آپ کی پریسیجن بھی بڑھے گی, بہتر ہوگی, اور آپ کی کانفیڈنس بھی آپ کا بڑھے گا اور آپ کی ڈیسیجن میکنگ اور بھی ریفائن ہونا شروع ہو جائے گی.